مسلم خواتین کی تاریخ اس سے مختلف ہے۔ دولے شاہ کا چوہا بن جاتا ہے، اس کے طوطے نہ اڑ جائیں، وہ وہاں پہ مقابلہ کر سکے، یہ ہوتی ہے وہ خاتون۔ سمر صاحب پہلے ہی بات میری مان لیا کریں، آپ سے جیت کے کرنا بھی کیا ہے، اپنے گھر کے اندر موجود لڑکیوں کا ٹیلنٹ ابھارنے میں مدد دیں، محبت دو، استحکام دو، اہمیت دو، غلط اور صحیح کی تمیز دو، اور اس کے بعد میدان میں اتار دو۔ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم خواتین کی تاریخ چھوئی موئی کی تاریخ نہیں ہے۔ یہاں پہ بر صغیر کی جو سوڈو شائنس ہے وہ یہاں نہیں پائی جاتی۔ جو لگی لپٹی اور لچکیلی سی ایک تاریخ ہے ہمارے یہاں پہ، ہمارے سراؤنڈنگز کے اندر اور سب کانٹیننٹ کے اندر، مسلم خواتین کی تاریخ اس سے مختلف ہے۔ یہاں پہ حضرات عائشہ اور نفیسہ جیسی مثالی معلمات ہیں، یہاں معاذہ اور رابعہ بصری جیسی مثالی مزکیاں ہیں، شفا بنت عبداللہ جیسی فائنینس ایکسپرٹ ہیں، عمارہ اور صفیہ جیسی بہادر جنگجو ہیں، خدیجہ اور اسمہ جیسی بزنس وومن ہیں، رضیہ سلطانہ اور ملکہ بھوپال جیسی مثالی حکمران ہیں۔ تو شجاعت سے مہارت تک اور تقوی تک اور فنون لطیفہ تک رضی خاتون جیسی شاہی جاسوسہ یا شاہی مارخور ہیں۔ تو کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے علم سے تجارت تک جہاں پہ مسلم خواتین نے اپنے اثرات نہ چھوڑے ہوں، اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ اثرات چھوڑے ہیں بلکہ اپنی جو نسوانی نازکیت ہے اس کو بھی باقی رکھا ہے اور استھیٹکس کو بھی باقی رکھا ہے۔ عورتوں کو چار دیواری میں قید کر دینے کا جو سوچ ہے اس نے ان کی متیں مار دی ہیں۔ یعنی وہ قوم جو اپنی آدھی آبادی کو گھروں میں مقید کر کے رکھتے، قید کر کے رکھتے، ان کے سیکھنے سکھانے کے راستے مسدود کرتے، وہ کیسے خدا کی اسکیم کے اندر پورے زمانے کی قیادت کی اہل ٹھہر سکتی ہے؟ کسی مرد کو آپ گھر میں قید کر دیں تو اس کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، دولے شاہ کا چوہا بن جاتا ہے اور کسی رائے دینے کے قابل نہیں رہتا۔ قرآن حکیم تو جو گھروں کے اندر محصور کر دینا ہے اس کو سزا کے طور پہ بیان کرتا ہے، اور میں بطور ایک ایکسپرٹ کے اور بطور ایک ذمہ دار اوپینین دینے والے کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو اس قابل ہونا چاہیے اور اسے اس قابل بنانا چاہیے کہ زندگی کے اندر کوئی بھی کٹھن مرحلہ آ جائے تو وہ وہاں پہ اس کے طوطے نہ اڑ جائیں، اس کی سٹی گم نہ ہو جائے، وہ وہاں پہ مقابلہ کر سکے اور اس سچویشن کو نہ صرف ڈیفینڈ کر سکے بلکہ اسے رسپونڈ بھی کر سکے۔ یہ ہوتی ہے وہ خاتون جو اپنے ہسبینڈ کا، اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، معاشرے میں اس کی ڈھارس اور حوصلہ بنتی ہے اور اسے کنسول کر سکتی ہے، اسے مشورہ دے سکتی ہے کسی سچویشن کے اندر۔ اور جو خبر کی بھنک سن کے الٹیاں پلٹیاں کھانے لگ جائے، جو آسان خطا ہو جائیں اور وہ خبر سنتے ساتھ ہی اپنا آپ کھو دے، پریشان ہو جائے، ڈپریس ہو جائے، تو ایسی عورت کو یا ایسے شخص کو خبر سنا کے تو وہ تو دوہری مصیبت اپنے گلے ڈالنا ہے۔ خود تحریم جو تھی وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، یعنی سچویشن کو سامنا کرتی تھیں، اس سے فرار اختیار نہیں کرتی تھیں، اور جو خواتین تو رہی ہیں ایک طرف، ہمارے جو خاندان کے مرد ہوتے تھے وہ بھی مشورے کے لیے ان کا انتخاب کرتے تھے، وہ ایک مضبوط مشورہ دیتی، اپنے اوسان بحال رکھتی، سچویشن کو فیس کرتی اور اس کو پراپرلی ایڈریس کیا کرتی۔ تو جب میں نے کئی دفعہ ان سے مشورہ لیا اور اس میں میں نے فائدہ بھی لیا،
تو جب ایسا ہوتا تھا تو کہتی تھیں نخرے کے ساتھ کہ سمر صاحب پہلے ہی بات میری مان لیا کریں، اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ ان کا مشورہ ٹھیک نہ ہوتا تو پھر بھی جو ان کی شکست کے اقرار کا انداز تھا وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوا کرتا۔ اب جواب میں یہ کہتا کہ مجھے پھر آپ سے جیت کے کرنا بھی کیا ہے۔ تو ان کی ایصال ثواب کی جو مجالس ہوئیں اس کے اندر بھی میں نے لوگوں سے یہی کہا کہ اپنے گھر کے اندر موجود لڑکیوں کا ٹیلنٹ ابھارنے میں مدد دیں، ان کے اندر سہولت کار بنیں اور فرعونی قیدوں نہ بنیں، ان کے لیے انہیں مضبوط بنائیں، بااعتماد بنائیں، انہیں بتاؤ کہ وہ مرد کی پیراسائٹ نہیں ہیں، تو پھیلی نہیں ہیں، وہ ایک مکمل شخصیت ہے، مکمل حیثیت میں انسان ہے، مکمل صلاحیت رکھتی ہیں اور مکمل خدا کے آگے جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں پہ اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں کہ جو اعتماد بھرشٹ کر دیتے ہیں کہ اب جا رہی ہو تم ادھر تو تم مر کے ہی نکلنا، تو ایسے جملوں سے، غیر دینی جملوں سے، غیر عقلی جملوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ وہ مرد کی پیراسائٹ یا طفیلی نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ہمارے یہاں پہ کہ پہلے وہ باپ کی، پھر بھائی کی، پھر شوہر کی جو نام نہاد اطاعت کرنا ہے سر جھکا کے، تو یہ جو معذوری پیدا کی جاتی ہے جس سے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، اس ڈپینڈنسی میں آ کے تباہ کروا دی جاتی ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ محبت دو، استحکام دو، اہمیت دو، غلط اور صحیح کی تمیز دو اور اس کے بعد میدان میں اتار دو۔ جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ احتیاط سے چلو، آپ گینے ہیں، ٹوٹ نہ جائیں، تو نازک ہیں، ہرٹ نہ ہو جائیں۔ پھر وہ کہا نا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، پورا وجود ہو، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔